الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل قدر، واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہوں آپ کا میزبان اکرام اللہ صارم۔ آج کا عنوان اور آج کا ٹاپک ہمارا وہ ہے 10 محرم کے روزے کے متعلق، عاشورے کے روزے کے متعلق۔ سب سے پہلے یہ بات کہ عاشورہ 10 محرم الحرام کے روزے کو عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن آسان سی عاشورہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ محرم کی 10 تاریخ کو آتی ہے، اس لیے اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عاشورے کا روزہ یہ ہمیشہ سے اس کو وقار حاصل ہے، اسلام میں بھی اور اسلام سے پہلے بھی اس کو عزت اور وقار حاصل ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اور عام لوگ اسلام سے پہلے بھی یہ روزہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ قریش زمانے جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دیا ہے 10 محرم کے روزے رکھنے کو، کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے کہ اس ایک دن عاشورے کے روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے 1 سال روزے کا ثواب، 1 سال روزے کے ثواب کے برابر اس کی اجر ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت ترمذی شریف میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کو بھی ساتھ ملاؤں گا، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اور اسی طرح کنز العمال میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ 10 محرم کا روزہ رکھے عاشورہ کا، لیکن 9 محرم کو ساتھ ملائے یا 10 محرم کو ساتھ ملائے۔ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، 10 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے، 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا رکھیں، یا آپ اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ ملائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودوں کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں موجود ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر کچھ یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ اس دن کا یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا فرعون پر، تو شکرانے کے طور پر اور شکر کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں اس دن کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہمیں زیادہ حقدار ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہے ان یہودیوں سے۔ ان یہودیوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہودوں کا تو قرآن بھرا پڑا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، ان کی تابعداری نہیں کی، ان کا کیا واسطہ ہے؟ جب یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم تو ان کے زیادہ قریب ہیں ان سے، ہم بھی بطریق اولا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، لیکن اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک دن ملائے، یعنی 11 محرم یا 9 محرم کا روزہ ساتھ رکھے، اس لیے کہ یہود کے مشابہت سے آپ بچ جائیں، یہود کے مشابہت سے آپ بچ جاؤ، کوئی نہ کوئی آگے یا پیچھے دن اس کے ساتھ ملانا ہے
10 محرم کے روزے کو، اور بھی اسلام نے یعنی پختگی حاصل ہوئی اس دن کے روزے کو، اسلام نے اور بھی پختہ کیا۔ تو فرمانا یہ چاہتا ہوں کہ 10 محرم کا جو یہ روزہ ہے یہ ہمیشہ سے وقار اور عزت والا رہا، اور یہ وقار اسلام سے پہلے بھی اس کو حاصل تھا، اسلام سے پہلے بھی یہ وقار حاصل تھا۔ لہٰذا بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس روزے کو اور 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، یا اس دن کو جو ہے کربلا کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ، اس کی عزت وقار یہ اسلام سے پہلے بھی اس کو حاصل تھا، پہلے یہود بھی رکھتے تھے اور قریش مکہ بھی رکھتے تھے، یہ پہلے سے اقرار ہے۔ یہ کسی دن کے ساتھ کوئی شہادت یا کسی کی موت کسی دن کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتی، نہ کسی کی شہادت کسی دن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، نہ کسی کی موت کسی دن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، بلکہ اس کو یہ وقار، یہ عزت، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اسلام سے بھی پہلے۔ اور اسی طرح کوئی دن کسی کے موت یا شہادت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے اور فرزند تھے، جب وہ فوت ہوئے تو اس دن سورج بھی گرن پڑا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کے جو آپ علیہ السلام کا بیٹا تھا، فرمایا اس کی موت کی وجہ سے وہ سورج بھی جو ہے وہ چھپ گیا ہے اور سورج بھی گرن ہو گیا ہے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور خطبہ دیا، فرمایا سنو، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، نہ کسی کی موت اور نہ کسی کی حیات کی وجہ سے یہ چھپتے اور گرن ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ کسی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور یہ کسی موت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ وقار اس کو کسی کی شہادت یا کسی واقعے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اس دن کو یہ وقار حاصل ہے۔ اسلام نے اور بھی پختہ کیا، اسلام سے پہلے بھی اس کو یہ وقار حاصل ہے، لہٰذا اس دن کا روزہ رکھیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے فرمایا کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزے کے برابر ہے، 1 سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو اس دن کا روزہ رکھے، لیکن اس دن کا خالص روزہ نہ رکھے، سخت ممانعت ہے اس دن کا روزہ رکھنا، صرف اس دن کے روزے رکھنے کی ممانعت سختی سے وارد ہے، بلکہ ایک دن ساتھ ضرور ملائے، 9 محرم ملائے ساتھ 10 محرم کے ساتھ، یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم ملائے، تاکہ یہود کی مشابہت سے بچے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔